اس دنیا میں ایک مومن مسلمان کو اگر سب سے زیادہ کوئی سکون چیز دیتی ہے نا تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دوبارہ ایک زندگی عطا کرے گا، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے حساب لے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پر کرم کیا تو ہمیں ایک ابدی زندگی عطا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جنت میں بھیج دے گی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس دنیا میں آ کے انسان کئی طرح کے رشتے بناتا ہے، بڑے حساس رشتے، انسان بڑی کیئر کرتا ہے، انسان کی بہنیں، بھائی، والدین، دوست، رشتہ دار، ان سے دلی لگاؤ رکھتا ہے انسان۔ کیا یہ دوبارہ ہم سے کبھی ملیں گے؟ ایک ایسی زندگی جو ابدی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کیا وہاں پر ہمارے ان رشتوں سے ہماری ملاقات ہوگی؟ کیا ہمارا بھائی، کیا ہماری بہن وہاں پر ہمیں ملے گی؟ آج کی ویڈیو میں اسی چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ ہم سے ملیں گے، اور اگر ہم سے ان کی ملاقات ہوگی تو کب ہوگی؟ کتنے لمبے پروسیس سے گزر کر کتنی حسین یہ ملاقات ہوگی، یہ کب ہوگی؟ اسی چیز کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے سارے کے سارے پروسیس کو ہم سمجھیں گے کہ موت سے قبل 40 روز سے لے کر اس ملاقات تک کتنی انسان اونچ نیچ سے گزرتا ہے، اور کیا کیا انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری انشاءاللہ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ دیکھو، انسان پر جب موت کا وقت قریب آتا ہے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے قریب آتی ہے تو انسان کو آگاہ کرتی ہے۔ بالکل ایسے سمجھ لے کہ جیسے کوئی الارم لگا ہو، بڑا اونچی آواز میں بجنا شروع ہو جائے، انسان کو خبر ہو جاتی ہے۔ نا خبر نہیں انسان رہ سکتا، بے خبر انسان نہیں رہ سکتا۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آگاہ کر دے گی۔ نمبر 1 طریقہ کیا ہے؟ خواب۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ خواب کو کبھی عام مت سمجھنا۔ خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آگاہ کرے گی۔ ایسے خواب آئیں گے جس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے وجود کے اندر جو پرندہ موجود ہے اس کے اڑان بھرنے کا وقت آ گیا، آپ پر ایک کڑی آزمائش کا وقت ہے، ایک بڑا لمبا پروسیس ہے جس میں سے آپ نے اب گزرنا ہے، اس کی تیاری اب کر لو، بہت تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا۔ تو خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو آگاہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2 ایسا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی ذات کے اندر ایک انر وائس ہے۔ انسان نرا ایک حیوان تو نہیں ہے نا، انسان کے اندر روحانی طاقتیں ہیں، بلندیاں ہیں، روحانیت ہے، انسان کے اندر فیل کرنے کی طاقت ہے۔ انسان بانپ جاتا ہے، انسان کو فیل ہو جاتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا۔ کوئی دوسرا نہیں سمجھ پاتا، لیکن انسان کے اندر سے جو ہے نا ریئیکشن اس قسم کا آتا ہے۔ انسان کی باڈی ریئیکٹ کس طریقے سے کرتی ہے، انسان کی سول اس طریقے سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ کے دماغ کو خبر ہو جاتی ہے کہ آپ کا موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو انسان کے اندر موجود روحانی طاقت سے بھی انسان کی انر وائس انسان کو بتا دیتی ہے کہ موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد تیسرا ایسا طریقہ ہے کہ جو ادھیڑ عمر میں جا کے آتا ہے۔ ادھیڑ عمر سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اتنے بڑھاپے میں چلا جائے کہ اس پر بچپن لوٹ آئے، بالکل انسان کا تھاٹ پروسیس کلیپس کر جائے، انسان کے جو ایموشنز ہیں وہ مر جائیں، خالی ایک پیور فیلنگز کی پاور انسان کے اندر زندہ ہو، تو انسان کے تھرڈ آئیز اوپن ہو جاتی ہیں۔ 40 روز پہلے یہ سارے کام ہوتے ہیں، تھرڈ آئیز اوپن ہوتی ہے، انسان فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اسی دنیا میں رہ کے کہ فرشتے آ رہے ہیں میری روح کو ساتھ لے کر جانے کے لیے۔ یہ ٹوٹل 3 طریقے ہیں جس طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آگاہ کر دے گی کہ آپ کا اس ہلکت سے آزادی کا وقت قریب آ چکا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وقت مقرر قریب آ جائے، بالکل این پوائنٹ آ جائے کہ اس پوائنٹ پہ جا کے تمہاری سول کو نکالا جائے گا، تو کوئی نہ کوئی فرشتہ آپ کے قریب آ جائے گا۔ مختلف طرز کے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک کویسچن کیا جاتا ہے نا کہ کیا ملک الموت آئیں گے؟ کیا موت کا فرشتہ ہر جگہ پر پہنچتا ہے؟ تو موت کا فرشتہ ملک الموت وہ کمانڈر ہے، وہ ہر جگہ پر نہیں پہنچتے۔ سورہ نازیات میں اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے وجود میں ڈوب کر بڑے دردناک طریقے سے کھینچ کر سول کو نکالتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی بھی جو انسان کے وجود میں ڈوب کر بڑے آرام سے اور محبت سے اس کی سول کو نکالتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے الگ الگ ٹائپس کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ ہر کسی کی ہر جگہ پر، یہاں مطلب مثال کے طور پر کہ ایک امریکہ میں مر رہا ہے، ایک جاپان میں مر رہا ہے، ایک سمندر میں ڈوب رہا ہے، ورلڈ وار لگی ہے، لاکھوں لوگ ایک دم سے مرنا شروع ہو گئے، مختلف جگہ پر مرنا شروع ہو گئے، تو کیا فرشتہ ہر وقت وہیں پر پہنچتا ہے؟ کسی کی آرام سے نکالنی ہے سول، کسی کی کھینچ کے نکالنی ہے، کسی کو وقت دینا ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے اس کی سول کو نکال لینا ہے، تو مختلف طریقوں سے جان قبض کی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ملک الموت، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ نازیات میں کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ الگ الگ طرح کے فرشتے ہیں، کچھ ڈوب کر کھینچ کر درد سے روح کو نکالتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آرام سے نکالتے ہیں۔ جیسے سمجھ لے ایک فوج ہے پوری کی پوری، ان کے وہ کمانڈر ہے، ان کی کمانڈ کے نیچے یہ سارے کا سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، جہاں پر جس کی وقت قریب آ جاتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسا ہی سب کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کی نیک روح ہوئی، آپ کے نیک بندے ہو آپ، تو آپ کے قریب ایسا فرشتہ آئے گا جو ایک ایسا فرشتہ ہوگا جو بڑے آرام سے آپ کو ڈیل کرے گا، نہیں تو ایسا فرشتہ آئے گا جو بڑے دردناک طریقے سے کھینچ کر آپ کی سول کو نکال لے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سول کو جاتا ہوا بھی دیکھتے ہو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روح جب قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. میت کی آنکھیں اس لیے اوپر کو چڑھ جاتی ہیں کہ روح کو جاتا ہو. اینڈ پہ جا کے دماغ سے سول نکلتی ہے. دماغ سے جب سول نکلتی ہے تو آپ کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی اسے جاتا ہوا دیکھتی ہیں سول کو. سول کدھر جا رہی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ سول آپ کی فرشتوں کے سنگ جا رہی ہے. فرشتے اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اس کو پہلے آسمان پر لے کے جائیں گے. پہلے آسمان پر جا کر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اوپر سے فرشتے پوچھیں گے کہ کون ہے. آپ کے بارے میں بتایا جائے گا فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا یا فلاں کی بیٹی، سول کو میں اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں. اگر آپ کی سول نیک ہوئی تو فرشتے آسمان کا دروازہ کھولیں گے، آپ کو مبارک دیں گے. اسی طریقے سے یکے بعد دیگرے 7ویں آسمان تک آپ کی سول کو لے کے جایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا، آپ کو مبارک دی جائے گی. اس کے بعد دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا. وہاں پر نہیں ابھی آپ نے ٹھہرنا، وہاں سے آپ کو برزخ میں لایا جائے گا. وہاں پر ایک مقام ہے علین، وہاں پر ٹھہرا دیا جائے گا ایک وقت مقرر تک. لیکن اگر کوئی ایسی سول ہوئی نا جو کامیاب نہیں ہے، جو سرخرو نہیں ہے، تو پہلے آسمان کا دروازہ ہی اس پر فرشتے نہیں کھولیں گے، بلکہ لعنت قرار دے کر اسے نیچے بھیج دیں گے اور اس کو لا کر سجین کے مقام پر ٹھہرا دیا جائے گا. جو برزخ کے اندر 2 مقام ہیں، علین اور سجین، جہاں پر روحیں ٹھہرتی ہیں ایک وقت مقرر تک. وہ وقت مقرر کیا ہے؟ ایک حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایک فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام. وہ جب سے بنے ہیں وہ آسمان یعنی عرش کی جانب دیکھ رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں سور اور نگاہ ایک پل کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی، یعنی کھربوں سال گزر گئے جب سے وہ خلق ہوئے. ان کی نگاہ اللہ کے عرش پر ہے کہ کس وقت وہ امر ہو، وہ نعرہ، وہ آواز آئے اور میں یہ سور کو پھونک دوں. وہ وقت مقرر آئے گا، وہ سور پھونک دیا جائے گا. اس دنیا پہ قیامت برپا ہوگی، ڈے آف ججمنٹ لگ جائے گا. جیسے ڈے آف ججمنٹ لگے گا تو اس وقت آپ کی سولز چاہے علین میں بیٹھی ہوئی چاہے سجین میں بیٹھی ہوئی اپنے وجود کے سنگ اٹھ جائیں گی. اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا. اللہ 3 گروہوں میں تقسیم کر دے، کچھ آگے، کچھ دائیں اور کچھ بائیں. آگے والے چوزن لوگ، اللہ کے اولیاء اور چوزن لوگ، دائیں جانے والے آرڈینری لوگ اور بائیں جانے والے بدبخت لوگ. ان تینوں کا حساب کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلے صادر کر دے گی. فیصلے صادر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو پوچھے گا. جیسے وہ ارواح میں ہوا تھا نا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت بلند آواز میں پوچھے گا بتاؤ کیا چاہیے. وہاں پر ڈیمانڈز رکھیں گے آپ اپنی. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ ہر خواہش کو تیری پورا کیا جائے گا. وہاں پر جو بندہ جو خواہش کرے گا، اگر آپ اس دنیا کے کسی رشتے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ملاقات اس سے کروائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے آپ آگے ڈیمانڈ رکھیں. وہ قادر مطلق ہے. آپ کہتے ہیں میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں، آپ کہتے ہیں میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں اپنے والدین کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے تمام رشتوں کو آپ کے قریب کرے گی. آپ کی ملاقات ہوگی. پھر جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، ان رشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہوگی. اور جو سرخرو ہو کر یہاں سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، چاندی کے اوراق اور سونے کے گلاس ان کے گرد گردش کریں گے، اور ایسے مشروب پلائے جائیں گے جو آج سے پہلے انہوں نے دیکھے نہ سونگے نہ چکھے ہوں گے. اور بڑے روشن چہروں کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں پر وہ ہمیشہ 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 کے لیے رہنے والے ہیں. یہ وہ وقت ہوگا جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے فلاں 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 سے ملنا ہے، فلاں 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 سے ملاقات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پر جا کر آپ اپنے بہن بھائیوں کو نہیں ملیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہے جس سے چاہے ملا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت ہے. اور ہاں، اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو دوزخ میں ہو اور اس کے لیے آپ دعا گو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بھی معاف کر سکتی ہے. وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف بھی کر سکتی ہے، آپ کے قریب لا سکتی ہے اسے. یہ بہت بڑا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا کر سکتی ہے. آج کے لیے اتنے. جزاک اللہ خیر الرازقین.